ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین شام کو ہم نے ویڈیو کی تھی مریم نواز شریف صاحبہ کی میڈیا ٹاک کے اوپر، اور ہم نے کہا تھا کہ جو ان کی بریت ہوئی ہے کیسوں سے اور نواز شریف صاحب کے آنے کا جو چانس ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے اور کیونکہ وہ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے وضاحتیں دی ہیں وہ ہم نے پریویس ویڈیو میں دکھایا ہے، وہ کیونکہ میڈیا کی نظر سے اس بڑی خبر کی وجہ سے جو آج بریت ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، کسی میڈیا نے اس پوائنٹ کو نہیں اٹھایا تھا کہ ان کی جو ویڈیو آئی تھی پیٹرول کے اوپر، انہوں نے آج کیا توجیحات دی اور ریزننگ کیا دی اس کے اوپر، کہ میں تو نہیں یہ کہہ رہی تھی، میں یہ نہیں کہہ رہی تھی، وہ آپ دیکھ لی ہوگی آپ نے ویڈیو، اور پیٹرول پرائس پہ بھی اور موبائل والے ایشو پہ بھی جو جیل کے اندر تھا اس پہ، اور پھر جو تیل کی قیمتیں اپنا ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی تھی اس پہ وہ دیکھ لیا تھا۔ اب آتے ہیں ایک تو ہم ابھی بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر جو نیب کی وجہ سے، نیب کے نئے قانون کی وجہ سے یا ہمارے انصاف کے سسٹم کی وجہ سے جو ہمارے سامنے یہ فیصلہ آیا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ لیکن ایک بات ہم ضرور کریں گے ایک اینکر کی، جس اینکر نے کل یعنی کہ بدھ والے دن پی ٹی آئی کے ایک بندے کے ساتھ بہت زیادتی کی، درگت بنائی، اور پی ٹی آئی کے اگلے دن دوسرے بندے نے یعنی جمعرات کو اس اینکر کے ساتھ کیا کیا، یہ ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ کس طریقے سے اگر گیسٹ چاہے تو وہ اپنی پارٹیسپیشن جو ہے وہ بڑی افیکٹو بنا سکتا ہے۔ پہلے آتے ہیں جناب نیب کی اس بریت کے حوالے سے۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیناما کیس آیا تھا تو اس وقت اس سے 3 مہینے پہلے یعنی جنوری 2016 میں حسین نواز صاحب نے آ کے پہلی دفعہ مانا تھا کہ ہماری ایون فیلڈ کے اندر ہمارے اپارٹمنٹ ہیں اور اس کو مریم نواز شریف صاحبہ ہولڈ کرتی ہیں، اور اس سے پہلے نون لیگ جو تھی، شریف فیملی جو تھی، وہ ڈینائل میں تھی کہ ہمارے کوئی فلیٹس نہیں ہیں باہر۔ تو مریم نواز کی تو مشہور زمانہ ہے کہ میرے سینٹرل لندن تو کیا اس میں بھی جائیداد نہیں ہے، اور سلمان شہباز کا بھی سارا کچھ ہے، اور حسن نواز صاحب کا بھی سارا کچھ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم رینٹ پہ رہتے ہیں، یہ تو ہے۔ لیکن عمران خان صاحب اور میاں محمود الرشید صاحب اور کچھ صحافی جو 2011 میں، 2008 میں، 9 میں، 10 میں، 12 میں یعنی کہ پیناما سے پہلے الزامات لگاتے تھے، ان کی وہ درگت بناتے تھے، سعد رفیق صاحب ان کی وہ درگت بناتے تھے جو بھی نون لیگ کے بندے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے کوئی فلیٹ نہیں ہے۔ یہ تو تھا وہ ڈینائل جو ان کی فیملی سمیت سب نے دیا، لیکن حقیقت کیا تھی؟ 2016 میں انہوں نے آ کے مانا کہ ہم نے 2006 میں بنائے تھے، لیکن اصل میں وہ فلیٹس جو تھے وہ 1993، 1995، 1997 میں اس طرح بنے، اور اس کی واضح مثالیں اور اس کے جو ثبوت ہے ڈاکومنٹڈ وہ ہے باہر کے اخباروں کو، کلثوم نواز شریف صاحبہ کی 1998 کی وہ خبریں جہاں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے بچوں کو، کیونکہ بچے پڑھ رہے تھے، ہم نے فلیٹ خریدے تھے، رینٹ پہ نہیں تھے، خریدے تھے۔ اور اس کے علاوہ چودھری نثار علی خان نے کہا کہ وہ تو 1993-94 میں انہوں کہا باقاعدہ کہ ہم یہاں پہ جاتے تھے، یہ تو ان کے پاس ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں چھپاتا، یہ تو پہلے سے بنائے ہوئے ہیں، جبکہ خود فیملی نے آ کے کہا کہ ہم نے 6 میں بنائے، ان کے بندے کہہ رہے ہیں 93-94، خواجہ آصف بھی ہیں، صدیق الفاروق بھی ہیں، چودھری نثار علی خان بھی ہیں، یہ سب نے کہا، اور خود کلثوم نواز شریف صاحبہ کا انٹرویو ریکارڈ کے اوپر ہے۔ اب یہ اتنی تمہید باندھنے کا جو ایک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ڈینائل کی پوزیشن کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ پیناما آ رہا ہے تو اس سے پہلے حسین نواز شریف صاحب نے ایک انٹرویو جاوید چودھری صاحب کو اور دوسرا انٹرویو حامد میر صاحب کو دیا، اور اس میں انہوں نے آ کے 3 مہینے پہلے مانا، جب انہیں پتا تھا کہ اب ہماری خیر نہیں ہے، وہ 3 مہینے پہلے آ کے مانا کہ یہ ہمارے فلیٹس ہیں۔ پہلے نمبر پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ فلیٹس کو چھپایا گیا، ڈکلیئر نہیں کیا گیا، اس کو اپنے ڈاکومنٹ میں کبھی نہیں دکھایا گیا۔ اگر آپ کے فلیٹس اتنے زیادہ جائز طریقے سے بنے تھے تو آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسرے نمبر پہ جو انہوں نے آگے سے منی ٹریل دی وہ صرف اور صرف ایک قطری خط تھا، اور قطری خط بھی اس دن آیا تھا جس دن سلمان اکرم راجہ اور سلمان بٹ اور یہ جتنے پیناما کیس میں ان کے وکیل تھے مخدوم وغیرہ، ان سب نے جا کے، اور اکرم شیخ صاحب، ان سب نے جا کے جس ٹائم وہاں پہ یہ کہا کہ ہمارے پاس تو منی ٹریل نہیں ہے، تو اس وقت عدالت نے کہا تھا کہ نیب آج ہمارے سامنے فوت ہو گیا ہے، پتہ نہیں کتنے منوں مٹی تلے چلا گیا ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ پاسبلٹی ہے، ممکنات میں سے ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو، کیونکہ ہمارے پاس کوئی بھی یعنی کہ ہماری کلائنٹ کے پاس، شریف برادر کے پاس کوئی بھی ایسی منی ٹریل نہیں ہے۔
تو یہ وہ چیزیں تھیں جس کے بعد آ کے خود نواز شریف صاحب نے کہا کہ میرے آمدن سے زائد اثاثے ہیں. ہاں ہیں بھائی، تمہیں کیا. یہ تھا وہ سارا منجن جو انہوں نے بیچا. اور ساتھ انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہہ دیا تھا، جس وقت پہ نامہ آیا اپریل 2016 کی تقریر ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی ناجائز ذرائع سے دولت کماتے ہیں وہ اثاثے اپنے نام پہ نہیں رکھتے. بعد میں جا کے عدالت میں انہوں نے کہا کہ وہ میرے ابا کی تھی، یہ میرے بچوں کی ہے، میرے نام تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. یہ تھا پورا منجن. جو نیب کی صورتحال تھی، نیب نے 2012 میں آ کے کیس معاف کیے، 2008 میں آگے کیے. اس کے بعد پھر قمرالزمان چودھری والا نیب آ گیا، خود رلی ملی کر کے نیب بناتے رہے. جاوید اقبال صاحب آئے، اس میں جاوید اقبال صاحب سے زیادہ شاید عمران خان صاحب کا کریڈٹ تھا. ورنہ یہ والی رٹ پیٹیشن جو تھی پیناما والی، یہ فریولس کہہ کے ظہیر جمالی صاحب جو تھے، انہوں نے انور ظہیر جمالی صاحب جو چیف جسٹس تھے، انہوں نے ختم کر دی تھی. بعد میں کھوسا صاحب آئے تھے، انہوں نے اس احتجاج کی بنیاد پہ جو عمران خان صاحب سڑکوں پہ لے کے آئے تھے، اس بنیاد کے اوپر جا کے انہوں نے اس کو انٹرٹین کیا تھا اور اس کے اوپر پھر فیصلہ آیا تھا. اور فیصلے میں جو جو چیزیں لکھی گئی تھیں وہ آپ کے سامنے ہے. اب آ کے نیب کو پورے مائنڈ سیٹ کے ساتھ، کیونکہ فیصلہ آ چکا ہے تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، ججز کی طرف سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے پورے مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ آگے پوچھنا سوال نہیں آپ نے تو نواز شریف صاحب سے پوچھا نہیں، آپ نے فلانے سے پوچھا نہیں، آپ نے ثابت کرنا ہے. اس نے نہیں ثابت کرنا تھا. 2016 میں جتنے بھی قانونی ماہر تھے کسی ایک آدھ کو چھوڑ کے، شاید ان میں سے بھی کوئی وکیل ہو تو وہ شریف برادر، جتنے بھی میں نام یہاں لینے کے لیے تیار ہوں جن کو غیر جانبدار سمجھا جاتا ہے، کیا شائق عثمانی، کیا وجودین، کیا ناصر اسلم زاہد صاحب، وہ تو اللہ کو پیارے، کیا ناصرہ جاوید، کیا بعد میں اعتزاز اصغر کو تو چلو اب کہہ سکتے ہیں کہ باعث تھے، کیا سلیمان اکرم راجہ، سب نے کہا تھا کہ برڈن آف پروف جو ہے وہ ان کے اوپر آتا ہے کہ انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ کیسے آپ نے بنائے ہیں. اب میں اگین کہتا ہوں کہ میں نے اگر کوئی چیز بنائی ہے، آپ کو کیا پتا میں نے پیسے کہاں سے لیے، آپ کیسے ثابت کریں گے کہ ظہیر نے یہ پیسے. اب بناتا میں ہوں، اپنی بساط سے اوقات سے بڑھ کے بناتا میں ہوں، ثابت آپ نے کرنا ہے کہ پیسے کہاں سے آئے. یہ ہے ہمارے ملک کا قانون اور یہ ہے نیب. اور نیب کا جو قانون پاس ہوا ابھی، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بینیفیشری نہیں ہے. بڑے اچھی بات کی سعد رسول صاحب نے جو کہ ماہر قانون ہیں، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرانے قانون کے تحت آج جو بھی فیصلہ آیا پرانے قانون کے تحت آیا ہے، لیکن جب نیب کا باس چینج ہو گیا ہے تو ہواؤں کے رخ تو بدلنے تھے. وہ جو جاوید اقبال صاحب استعمال کرنے تھے، جب لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں ہو رہی ہوں کہ آپ کو دینا ہے، تو پھر یہ اچھا چلے اگر مان لیتے ہو تھوڑی دیر کے لیے کہ اس ٹائم پریڈکٹیبل تھا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آنا ہے. ابھی بھی تو ساری چیزیں پریڈکٹیبل ہیں کہ انہوں نے ادھر سے بھی بچنا ہے، انہوں نے ادھر سے بھی بچنا ہے، انہوں نے ادھر سے کیپٹن صفدر کو وہ مل جائے گی، ادھر سے مریم نواز شریف صاحبہ کو پاسپورٹ مل جائے گا، نواز شریف صاحب واپس آنے کی تیاری کریں گے، فلانا مطلب ہے کہ اسحاق ڈار صاحب واپس آ جائیں گے. ایک چیز جو جس طرح کہی جا رہی تھی وہ بالکل اسی طرح ہو رہی ہے. عجیب قانون ہے کہ جس وقت آپ نے کسی کو لٹکانا ہے تو اس کو لٹکانا ہے تو سارے ججز، سارا میڈیا، سارے صحافی جو ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور جس سے بچانا ہے تو آج کسی میڈیا کے جو میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا میں مطلب ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کے اوپر اس تمام سوالوں کے جواب نہ دینے کے باوجود آپ ان کو اگر بے گناہ سمجھتے ہیں، تمام سوالات کے باوجود جس وقت وہ بینظیر کے سرے محل کے اوپر تنقید کر رہے تھے اسی وقت وہ وہاں پہ اپنے ایمن فیلڈ میں اپارٹمنٹ بنا رہے تھے. یہ بھی ایک ڈیلیما ہے، آئرنی ہے، یہ ریکارڈ کے اوپر ہے. وہ 1993-95 میں تم نے سرے محل میں محل خریدے ہیں، تمہاری کرپشن ہے، یہ ریکارڈ کے اوپر پڑے ہوئے. اسی وقت میاں نواز شریف صاحب بڑی چھپ کے واردات ڈال رہے تھے. چلیں مان لیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہے، تو بے گناہ ہے، آپ کو کیا یہ سارے سوالات ہضم ہوتے ہیں؟ یعنی کہ جو میڈیا ہے، وہ جو گروپ ہے، ان کی نظر میں اگر مجھے اجازت دیں، مجھے معافی بھی چاہیے اس کے لیے کہ ولیوں سے زیادہ اگر کوئی معصوم اس وقت ہے تو وہ نواز شریف صاحب ہیں. یعنی انہوں نے زندگی میں کوئی کام ایسا کیا ہی نہیں، وہ تو بس الحمدللہ ماشاءاللہ. اور اس حد تک ہیں، یہ مجھے ایک دریشم فلم یاد آ رہی ہے اس کی، اجے دیوگن کی، جس میں وہ قتل کر دیتے ہیں تبو کے بیٹے کو. تبو انسپیکٹر، بڑی انسپیکٹر پولیس والی ہوتی ہے، تو وہ کوئی بھی ثبوت جو ہوتا ہے اجے دیوگن نہیں چھوڑتا. یہ فلم آپ دیکھیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. وہ اپنے بچوں کو بتاتا ہے، وہ جہاں ٹریول کرتا ہے پریویس ڈیٹ میں جا کے، جن دنوں میں یہ واردات ڈلی ہوتی ہے، پریویس ڈیٹ کی وہ میلے کی ٹکٹیں بناتا ہے، پریویس ڈیٹ کی سینمے کی ٹکٹیں، پریویس ڈیٹ کی
ریلوے ٹرین کی ٹکٹیں تاکہ سارا کو ثبوت سامنے آئے کہ ہم نے تو اس ٹائم پہ، اس نے تو کم از کم ٹکٹیں تو دکھائی تھی، اس نے کم از کم پورا ایک ثبوت تو دکھاتے. یہاں تو دکھایا بھی کچھ نہیں ہے. یہاں تو قطری خط کے اوپر جا کے آپ نے ڈپینڈ کیا، اور قطری والا شہزادہ بھی یہاں نہیں آیا. اس نے کہا جی پتہ نہیں میرے دادے نے، ان کے دادے کو کوئی پیسے ویسے دیے تھے، تو جس کی جواب میں آگے اکرم شیخ صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، اسی سے العزیزیہ لگ گئی، اسی سے ہل میٹل لگی، اسی سے فلیگ شپ ہوا، ادھر سے بیچا تو پتہ نہیں اسی سے فلیٹ لے لیے، یہ تو پینٹ تھا اور اس میں آٹے میں نمک کے برابر تھا، تو یہ تو اتنا پروفٹ ہو گیا تھا، اتنا پروفٹ ہو گیا تھا، جو بھی بزنس یہ کرتے تھے پروفٹ ہو جاتا تھا، اتنا پروفٹ ہوتا تھا. تو یہ اس میڈیا کے جو آج پیٹ میں درد ہوا تھا. ایک تو اینکر رونے والا تھا، انہوں نے کہا ڈیوائن جسٹس ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مداخلت کی، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ نے مداخلت کی ہے، ڈیوائن جسٹس ہے. مطلب ہے کوئی شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کا حادی ہوتا ہے. آپ کو اگر یہ یقین نہیں ہے کہ نواز شریف نے چوری کی ہوگی، اگر آپ ماننے کے لیے تیار نہیں، تو کیا یہ آپ کو یقین ہے کہ انہوں نے چوری نہیں کی؟ آپ کو 100% وہ جناب مریم نواز شریف صاحب نے اتنی تکلیف کاٹی ہے، ایک وہ لگا ہوا تھا جیو کے اوپر، ایک کہہ رہا تھا کہ ڈیوائن ہے، اللہ تعالیٰ نے مداخلت کر دی، اور ایک کہہ رہا وہ 6 سال کا مریم نواز شریف صاحب اور ان کی شریف فیملی کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس کا ازالہ کون کرے گا. ایک کوئی پتہ نہیں کیا کیا لگے ہوئے تھے کہنے کے لیے. سیدھی سی بات ہے کہ انہوں نے منی ٹریل نہیں دی تھی. میرے اور آپ کے اگر پاس پولیس والے تھانے میں جا کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے بتائیں یہ چیز کہاں ہے، میں بتاتا ہوں، مجھے وہ برڈن آف پروف میرے اوپر ہوتا ہے، سب کچھ مجھے خود ثابت کرنا ہوتا ہے ورنہ جیل ہو جاتی ہے. تو پھر ہمارے لیڈروں کو یہ چیز کیوں نہیں، ان کے اوپر یہ ذمہ داری کیوں نہیں ہے؟ وہ اس چیز سے مبرہ کیوں ہیں؟ وہ کیوں این آر او کا ایک ورڈ نکلتا ہے اور وہ اس کے اوپر سارے بالکل واشنگ مشین کے اندر سے کیا زرداری صاحب، کیا شریف فیملی، یا کیا عمران خان صاحب کے ساتھ اگر بندے ہیں کوئی فرع یا جو بھی ہے ان کے اوپر اگر انویسٹیگیشن ہوتی ہے، سب کچھ پاک صاف ہو کے سامنے نکل آتا ہے. کیا بات ہے یار، کیا زبردست ہمارا انصاف کا نظام ہے. ایک تو یہ بات. دوسرا، یہ میڈیا کے اوپر جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر ہم ویڈیو بناتے رہیں گے، فکر نہ کریں. دوسرا، کل ایک اینکر نے پی ٹی آئی کے ایک بندے کو یعنی بدھ کو وہ درگت بنائی. درگت مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا بندہ بول نہیں پا رہا تھا، پی ٹی آئی کا بندہ بولنا چاہ رہا تھا، اس کو ٹائم نہیں دیا. اور جو ویٹو پاور اینکر کی کیا ہوتی ہے کہ اس کی آڈیو بند کر دینا اور فل کیمرے پہ اپنے آپ کو کاٹنا، یہ ویٹو پاور ہوتی ہے. کسی کو آپ دکھائی نہ کہ وہ دوسرا کیا بولنا چاہ رہا ہے. ٹائم نہیں دیا، ذلیل کیا، خوار کیا. جو جرنلزم کی آپ کی رائے اپنی ہے، میں رائے سے بالکل بھی آپ اختلاف نہیں کرتا، ہر کسی کی اپنی رائے ہے، میری رائے، لیکن ایک تہذیب ہوتی ہے، ایک نارمز ہوتے ہیں جرنلزم کے. یہ کہہ دینا کہ دم لانا ہلاتا نہیں میں پتہ نہیں، پھر مذہب کارڈ بھی اس بندے کے خلاف استعمال کرنا ہے، عمران خان کے خلاف، پھر یہ کہنا اس کا چہرہ مبارک تو دکھاؤ یہ کون ہے. مطلب ہے یار یہ اس طریقے سے وہ درگت بنی جس کو سوشل میڈیا نے بھی دیکھا. لیکن اگلے دن جمعرات کو آ کے اسی اینکر کے پروگرام میں ایک اور گیسٹ آیا. وہ اینکر جتنا اس دن آسمانوں اور ہواؤں میں اڑ رہا تھا اور غصہ پتہ نہیں کتنا بلڈ پریشر ہائی کیا ہوا تھا، تو کل جس ٹائم وہ یہ والا گیسٹ ذرا ڈاڈا تھا، اس نے ہنستے ہنستے اینکر کو وہ کیا. اور دوسرا وہ جو بدھ والا پروگرام تھا اس میں ایک اینکر اگر یہ آگے کہتا ہے کہ میں نے اب زندگی میں کبھی ووٹ نہیں ڈالنا، تو میرا تو خیال ہے کہ وہ وہاں سے نہ صرف پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے بندے کو اٹھ جانا چاہیے تھا احتجاجاً، بلکہ نون لیگ کے بندے کو بھی اٹھنا چاہیے تھا. وہ ڈیموکریسی کے اوپر کویسچن کر رہا تھا. وہ اس کو جو بندہ اس کے ٹاک شو میں جا کے آپ ڈیموکریسی کی باتیں کریں، جمہوریت کی باتیں کریں، وہ بھی جمہوریت کے لمبے لمبے بھاشن دے، اور بندہ کون سا بھاشن دے رہا ہے، کہہ رہا ہے میں تو ووٹ نہیں ڈالنا کبھی. عجیب بات ہے. آپ ووٹ کسی کو ڈالیں ووٹ تو ڈالیں اگر اس سسٹم کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اور اگر آپ اتنے لمبے لمبے بھاشن دے رہے ہیں تو آپ اس کو جسٹیفائی تو کریں. اچھا، پھر دوسرے گیسٹ نے آگے ان کے ساتھ وہ کیا. پھر اینکر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کل میں نے کیونکہ پارا یہاں پہ چڑھایا تھا تو آج میں کیا کروں. پھر انہوں نے ایکٹنگ کی. جو کیا ایکٹنگ کی ہے، انہوں نے کہا جی مجھے آواز نہیں آ رہی، یہ کیا ہے، ان کو آواز جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی. نہیں بھائی آپ تو بولتے جائیں بھائی، آپ بول دیں. زبردست تھا، ہر سوال کے جواب میں پرسون کا رویہ تھا، جو بھی تھا یہ والا. اور کل ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بالکل، ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ہیں ہماری جرنلزم کے جو کرتا دھرتا، جو اپنے آپ کو پتہ نہیں چیمپئن کتنے بڑے سمجھتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے بڑے نئے غیر جانبدار کہیں کے جھنڈے لا کے وہ کر رہے ہوتے ہیں. کسی کی ضد میں آ گئے، کسی کے پریشر میں آ گئے، کسی کے کچھ میں آ گئے، پرسنل اپنے سکور بھی سیٹل کر رہے ہوتے ہیں اسی بہانے نام لگا کے کہ ہم تو بڑے امپارشل ہیں. یہ کچھ باتیں تھیں، ان کو ہم جاری رکھیں گے ناظرین. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.